بندر اور مگرمچھ کی دلچسپ کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بڑے درخت پر ایک ہوشیار بندر رہتا تھا۔ درخت کے نیچے دریا بہتا تھا جس میں ایک مکار مگرمچھ رہتا تھا۔ بندر پورا دن درخت پر ادھر ادھر چھلانگیں لگاتا اور میٹھے میٹھے پھل کھاتا۔ ایک دن مگرمچھ نے بندر کو دیکھ لیا اور سوچا کہ اسے اگر بندر کا دل کھانے کو مل جائے تو وہ بہت طاقتور ہو جائے گا۔ اس نے بندر کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بنایا۔ مگرمچھ نے بندر سے کہا کہ تم اس درخت پر رہتے ہو اور میٹھے پھل کھاتے ہو، لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ دریائے کے دوسری طرف اور بھی زیادہ مزیدار پھل ہیں؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے دوسری اور لے جا سکتا ہوں۔ بندر بہت خوش ہوا اور سوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے نئے پھل کھانے کا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے مگرمچھ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور دونوں دریا کے بیچ میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ دریا کے درمیان پہنچے، مگرمچھ نے اپنا منصوبہ ظاہر کیا اور کہا، میں تمہیں وہاں پھل کھانے کے لیے نہیں لے کے جا رہا ہوں بلکہ تمہارا دل کھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بندر حیران اور پریشان ہو گیا، لیکن اپنی عقل اور حاضر دماغی سے کام لیا۔ اس نے کہا، اوہ، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میرا دل تو درخت پر ہی ہے۔ اگر تم میرا دل چاہتے ہو تو مجھے واپس لے چلو تاکہ میں اپنا دل لے آؤں۔ مگرمچھ نے بندر کی بات پر یقین کر لیا اور اسے دوبارہ درخت کے پاس لے آیا۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچا، بندر فوراً درخت پر چڑھ گیا اور ہنس کر کہا، احمق مگرمچھ، دل تو جسم کے اندر ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اب تم کبھی بھی مجھے نہیں پکڑ سکو گے۔ مگرمچھ کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہو کر واپس دریا میں چلا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات میں ہمیشہ ہوشیاری اور عقل سے کام لینا چاہیے۔ حاضر دماغی اور سمجھداری بڑی سے بڑی مشکل کا حل نکال سکتی ہے۔ بندر اور بھوت کی دلچسپ کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک شرارتی بندر رہتا تھا۔ وہ پورے جنگل میں مشہور تھا کیونکہ وہ ہر کسی کو تنگ کرتا تھا اور کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا تھا۔ بندر کی شرارتوں سے جانور تنگ ہو چکے تھے، مگر وہ کسی کی سنتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن بندر ایک پرانے اور سنسان درخت پر پہنچا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک بھوت رہتا ہے۔ جنگل کے جانوروں نے بندر کو منع کیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائے، لیکن بندر نے ان کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا اور کہا، میں کسی بھوت سے نہیں ڈرتا۔ بندر نے اس درخت پر چڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور کہا، بھوت، اگر تم یہاں ہو تو سامنے آؤ۔ کچھ دیر بعد اچانک درخت کے پیچھے سے ایک پراسرار آواز آئی۔ یہ وہی بھوت تھا جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بھوت نے کہا، تم نے مجھے تنگ کیا، اب تمہیں سزا ملے گی۔ بندر نے ہمت کرتے ہوئے کہا، اے بھوت، میں تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں، میں صرف تم سے ملنے آیا تھا۔ تم تو بڑے زبردست لگتے ہو، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ بھوت نے حیرت سے کہا، دوست؟ کسی نے مجھ سے آج تک دوستی کی بات نہیں کی، سب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ بندر نے مسکرا کر کہا، دوستی میں طاقت ہے، ہم دونوں مل کر جنگل کے باقی جانوروں کو بھی دوست بنا سکتے ہیں، پھر کوئی ہم سے نہیں ڈرے گا۔ بھوت کو بندر کی بات پسند آئی اور وہ مان گیا کہ وہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ بندر اور بھوت دوست بن گئے اور اس دن کے بعد بھوت نے کبھی کسی کو ڈرایا نہیں۔ جنگل کے جانور بھی خوش ہو گئے کہ بندر کی عقل اور دوستی نے سب کو فائدہ پہنچایا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات میں ہوشیاری اور عقل سے کام لینا چاہیے اور دوستی اور محبت ہر مشکل کا حل ہو سکتے ہیں۔ ڈر اور خوف کا سامنا کرنے کے بجائے مل جل کر مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔